ظاہر بات ہے کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین و ایمان ہی سیکھیں گے. تھے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب اپنی طرف متوجہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ محمد تن گوش ان کے ساتھ مصروف تھے باتوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی. پھر انہوں نے مخاطب کیا، پھر حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر مخاطب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کا اثر آتا ہے. اور اس کیفیت کو ایک ذات دیکھ رہی تھی اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. صبح شام اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، لفظاً بھی اور معناً بھی، اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی اللہ قرآن و حدیث والی ہدایت جو ہے جاری و ساری فرمائے. میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. اب انداز دیکھیں قرآن کا. آباسا، پیشانی پر شکنیں ڈال دی، تر شروع ہو گئے، تیوری چڑھائی. ان جاءہ الاعمی، جبکہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، میرے لاڈلے حبیب آپ کو کیا پتا کہ یہ جو کچھ پوچھ رہا تھا کوئی اچھی بات پوچھنے آیا ہو. او یذکر، یا کوئی نصیحت حاصل کر لیتا. فتنفعہ الذکریٰ، اس سے اس کو نفع پہنچتا. اما من استغنا، اور وہ لوگ جو مغرور و متکبر ہیں، کفار کے سرغنے ہیں، لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں. فأنت لہ تصدی، آپ ان کو سمجھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس چل کر آیا ہے، کوشش کر کے آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں. وہ دن اور اس کے بعد زندگی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آئے ہیں تو عبداللہ بن مکتوم کو سب سے پہلے اپنے پاس بلایا. ان کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے. میں ساری آیات اکٹھی نہیں کر کے سنا رہا آپ کو، صرف کچھ نمونے بتا رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ جو ہیں ان کے اندر جھانک کر میرے اللہ نے ان کی باطن کی پاکیزگی اور صفائی کو ایسا دیکھا، پھر اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی چیز کو خاطر بھی نہیں لائے. رب کعبہ کو گوارا نہیں ہے کہ نبی کے یہ مخلص صحابہ جنہوں نے دین کو کمایا تھا، مالی قربانیاں دے کر، جانی قربانیاں دے کر، رشتہ داری کی قربانیاں دے کر، علاقوں کی قربانیاں دے کر دین کو کمایا تھا، یہ بھی در حقیقت نبی کی کمائی ہے. ان کی دل شکنی ہو رب العالمین کو منظور نہیں. کوئی ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا تو نہ لائے، لیکن یہ مخلصین جو ہیں ان کے ساتھ بے رخی کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مقام پر اللہ یوں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے بیٹھنا ہے تو ان مخلصین کے ساتھ بیٹھیں، مجلس اختیار کرنی ہے تو ان مخلصین کی مجلس اختیار کریں، ان کو چھوڑ کر متکبرین کے پاس نہیں بیٹھنا. اور ان کی صفت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے صحابہ ان کے قرآن اوصاف بیان کرتا ہے، انبیاء کے اور دوسری قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، صحابہ کے اوصاف بیان کرتا ہے. دیکھیں یہاں بھی وہی صفت جو سورہ انعام کی آیت میں ہے
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ بیٹھیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ صفتیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام اللہ کی یاد میں لگے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ میں نے جذبات میں آ کر تو اپنی طرف سے بات نہیں گھڑی، عقیدت کے غلوب میں آ کر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خالق کائنات جنہوں نے وحی بھیجی ہے اپنے آخری قانون کے اندر صبح قیامت تک یہ آیتیں موجود رہیں گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ صبح شام اپنے رب کو پکارنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی پکار اور ان کا ذکر اذکار خدا کو ناپسند ہوتا تو اللہ کبھی تذکرہ نہ کرتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ الفاظ ہیں اس آیت کے اندر، میرے نبی ایک پل کے لیے بھی اپنی مبارک نظر کو ان سے نہیں ہٹانا۔ اور سنیں ایک آیت، اللہ اکبر۔ آپ صاحب مطالعہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، اپنے کتابوں کے مطالعے کے دوران پڑھا بھی ہوگا، اسکولوں کالجوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئی ہوں گی، علماء سے بھی سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک غزوہ جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشرکین مکہ نے اور بہت سارے قبائل کو ملا کر، اس میں یہودی بھی اس سازش میں شریک تھے، چڑھائی کی۔ جس میں تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور میں سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، محبوب چچا، جن کو حضور نے سید الشہداء فرمایا، جن کو رسول اللہ نے اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا فرمایا، جس کو رسول اللہ نے اسد الرسول، اللہ کا بھی شیر ہے، نبی کا بھی شیر ہے، شہیدوں کا سردار ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس موقع پر جب چند لمحوں میں مسلمانوں کی ایک لغزش کی بنا پر کفار نے اس طرح جم کر حملہ کیا کہ بعض مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، یہ واحد موقع ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کے قدم اکھڑے۔ اور آپ جانتے ہوں گے اس بات کو یقیناً، مسئلہ شریعت کا کہ میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے اندر اس کی فہرست جو لکھی گئی ہے، اس میں میدان جہاد سے بھاگ جانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، اور وہی موقع تھا جب ایک بدبخت نے زوردار پتھر پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑا۔ آپ نے سر کو سنبھالنے کے لیے جو خود پہن رکھی تھی، اتنا زور کا پتھر تھا کہ اس کی کڑیاں ٹوٹ کر آپ کے پیشانی مبارک کے اندر گھس گئیں، اور چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، آپ کے سامنے کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور کسی ابلیس نے آواز لگے ان محمدً قد قتل، محمد بھی مارے گئے۔ تو کچھ تو صحابہ کرام زخم سے چور چور تھے، جب یہ کانوں میں آواز پڑی تو حوصلے اور پست ہو گئے۔ چند لمحے ایسے تھے مسلمانوں پر، شاید اسلامی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ اذیتناک مرحلہ لمحہ کوئی نہیں آیا ہوگا، جب کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے۔ تو وہ صحابہ اکرام جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ سنبھل کر اٹھے اور آواز لگا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو واپس آؤ، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نبی زندہ ہوں۔ اللہ پاک نے اس آواز کو پہنچا دیا اپنے غیبی نظام کے ساتھ، جو جہاں گرا پڑا تھا، جیسی حالت میں تھا، وہاں سے واپس آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پھر جم کر انہوں نے مقابلہ کیا اور مشرکین بھاگے۔ لیکن اس اثناء کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے۔ یہ صحابہ جن کے قدم اکھڑے تھے،
یہ شرمندہ بھی تھے، نادم تھے، ظاہر ہے کہ گناہ ہوا ہے، لیکن اس میں ان کی بدنیتی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ جب بعض اوقات انسان ایک ایسی کیفیت دوچار ہو جاتا ہے کہ ہمت جب جواب دے جاتی ہے تو پھر نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرنا گزرتا ہے جو ناگوار ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کے صحابہ تھے، مخلص تھے، ان کے اندر کی کیفیت اللہ کو معلوم تھی، تو جن صحابہ کے قدم جمے ہوئے تھے، نہیں اکھڑے تھے، وہ کچھ عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھتے تھے۔ خالق کائنات کو یہ کیفیت زیادہ تر نہیں رکھنی تھی۔ آسمان والے نے دیکھ لیا کہ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ ساری زندگی شرمندگی محسوس کریں گے، حالانکہ یہ مخلص لوگ ہیں۔ سنیے قرآن کریم، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، جن لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے میدان جہاد میں، جب دو فوجیں آمنے سامنے لڑ رہی تھیں، جن صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، دراصل ان میں سے بعض افراد کی غلطی کے سبب سے ایسا ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ سنایا اللہ نے، وَلَقَدْ، مجھے اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ زیادہ دیر تک اللہ نے اس معاملے کو نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کو رشوت دی تھی انہوں نے، معاذ اللہ، اللہ کیوں ان کی طرفداری کر رہے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، پھر بھی آسمان والا ان کے معافی کے پروانے دے رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بدنیت نہیں تھے، ان کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ کو معلوم تھی، وہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی نبی کو ایک حکم بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ کے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ میں نے آپ کے دل کو اپنی مہربانیوں سے نرم کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ پھر اگلی بات، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ اللہ سفارشیں کر رہے ہیں اپنے نبی سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ اپنے دامن پھیلا کر اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت بھی مانگیں۔ تیسری بات، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جس طرح اس سے پہلے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے مشاورت کے اندر ان سے مشورے لیا کرتے تھے، آئندہ کے لیے بھی اسی طریقے سے مجلس شورا کا رکن بنائے رکھیں اور مشورے لیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، صحابہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن میں دیکھو۔ شہد کی مکھی بھی ہے اور گوبر کی بھی ایک مکھی ہوتی ہے۔ گوبر کی مکھی وہ گوبر پر بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ فرماتے تھے گوبر کی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں مت ڈھونڈو، شہد کی مکھی کی طرح اللہ کے قرآن کی آیات میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے اندر تلاش کرو۔ صحابہ وہ ہیں جن کے اوصاف قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے کئی دفعہ یہ آیتیں پڑھی ہیں، اولئک ھم المفلحون،
اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکا ایمان والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی سیدھے راستے والے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار حق بنایا ہے، یہ بات بھی سن لیں۔ پہلا ہی پارہ ہے، اس کے آخر میں یہ آیت آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور میرے نبی کے صحابہ ایک طرف، اللہ ان کو مخاطب، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ساری دنیا کے لوگ اگر ایمان لائیں ایسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تمہاری طرح ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ بھٹکے ہوئے۔ صحابہ کا ایمان بھی معیار ہے۔ بخاری شریف کے اندر بہت سے مقامات میں ایک روایت ہے، پچھلے جمعے میں نے ایک شخصیت کا تذکرہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، خال المسلمین، مسلمانوں کا ماموں۔ ماموں کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کا بھائی ہو، جو ماں کا بھائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں۔ عربی لوگ کہتے ہیں خال، خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں۔ کاتب وحی رب العالمین، رب العالمین کی وحی کی کتابت کرنے والے، امیر المومنین، نشان فتح و ظفر، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے فرمانروا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ بخاری کے حوالے سے ایک روایت سنا دیتا ہوں، اور اس کو امام بخاری کئی جگہوں میں لائے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والی ایک خاتون ہیں، حضرت ام حرام بنت ملحان، بڑی شان کی صحابیہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس خوشی کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں، بحری جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر، من امتی، میری امت کا، یغزو البحر، جو سمندری جنگ کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی۔ تو کہتی ہیں قالت قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے یہ کیا لوگ تھے، عورتیں ہماری بھی ہیں جنہیں اپنے بناؤ سنگار سے اور اپنے راحت کے اسباب سے فرصت نہیں۔ ایک وہ ہیں جو جانتی ہیں کہ جنگ کیا ہے، موت سامنے ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کرنے ادعو اللہ، دعا فرما تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت فیہم، تو یقیناً اس میں شامل رہے گی۔ بڑے شان کی صحابیہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بیدار ہوئے، تو پھر اسی طریقے سے مسکراتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر یغزو مدینہ قیصرہ، قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، اللہ نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے میں ان میں شامل، فرمایا آپ ان میں شامل نہیں ہوں گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، پہلا لشکر میری امت کا جو بحری جنگ کرے گا، انہوں نے جنت واجب کر دی ہے، یہ پہلا لشکر بحری جنگ کرنے والا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی سن لیں، دنیا میں سب سے پہلے اسلامی بحریہ کے بانی حضرت معاویہ ہیں۔ بحری بیڑے سب سے پہلے حضرت معاویہ نے تیار کیے تھے، 1700 جنگی جہاز۔ اسی لیے تو فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام فرماتے تھے خدا بند قدوس سے اس شخص کی کھال کے نیچے حکومت کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ پیدا کر دیا ہے۔ اس وقت رومیوں کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی اور ان کی بحریہ تھی، ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بحری بیڑے تیار کیے، 1700 جنگی جہاز حضرت معاویہ نے تیار کر کے سمندر کے حوالے کر دیے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے پھر پیشن گوئی فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر دی ہے۔ اس کے کمانڈر تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیانتداری سے بتائیں، فوجی اعزازات تقسیم کرتے وقت بحریہ کے لیے بھی کوئی میڈل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ سیدنا معاویہ کے۔ لیکن پاکستان کے خائنین نے ایسا نہیں کیا۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں، 3 صحابہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، ان تینوں کی فتوحات مل کر بھی اسلامی مملکت 35 لاکھ مربع میل تک پہنچی تھی، اور تنہا حضرت معاویہ کی فتوحات 65 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہیں۔ اتنی بڑی اسلامی مملکت اس کے بعد پھر کسی نے نہیں دیکھی۔ تو پہلی پیشن گوئی کے مصداق حضرت معاویہ رہے، دوسری پیشن گوئی کے مصداق حضرت معاویہ کے بیٹے ہوئے، جس کو آج روافض تو گالی بکتے ہی ہیں، لیکن نام نہاد سنی بھی اپنے حصہ ڈالنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔ محرم الحرام میں خاص طور پر ہر مسجد باڑہ ہوتی ہے، اور اس سے وہی باتیں جو وہاں ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں، اس وقت پھر سارا حدیث کا ذخیرہ ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ کے بیٹے کیسر کے دارالحکومت، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام تھا قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ نہیں، قسطنطینیہ، اس وقت نام بدلا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ اس وقت جو لشکر تیار کر کے بھیجا گیا، حضرت معاویہ نے فرمایا شد خناق الروم، رومیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے کی کمان کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور تابعین کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجا۔ یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، تاریخ کی دوسری معتبر کتابیں پڑھیں، اس کے اندر نمایاں شخصیتیں۔ اس لشکر کے اندر ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ہیں، اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اس لشکر میں سیدنا حسین بھی ہیں۔ یہ چند نام ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی معروف شخصیتیں، برگزیدہ شخصیتیں، دیگر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی، اور لشکر کا کمانڈر ہیں امیر یزید۔ کسی کا متقی ہونا، نیک ہونا اور بات ہے، کسی کا نظام مملکت یا نظام فوج کا چلانا یہ اور بات ہے۔ اللہ نے ان باپ بیٹوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی تھیں۔
اور ان صلاحیتوں کو صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اسی لیے تو ان کے کمان میں جا رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے۔ غور سے سننا اور یاد رکھنا اس کو۔ جب بیماری بڑھ گئی ان کی، ابھی منزل پر فوج نہیں پہنچی تھی، تو کمانڈر، فوج کے کمانڈر کو یعنی یزید کو بلا کر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، حضرت ایوب انصاری سے اس نے کہا کہ حضرت جی کوئی آخری خواہش آپ کی، کوئی فرمائش؟ میری فرمائش یہ ہے کہ میری اگر موت راستے میں واقع ہو جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، بلکہ اسلامی فوج کا آخری جو سٹاپ ہوگا وہاں جا کر مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں، یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیری راہ میں جہاد کرتا رہا زندگی میں، اور جب میں مر گیا تو یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری میت بھی جاتی رہی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سننی ہے، پتہ نہیں عام مسلمانوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، میرے مرنے کا وقت آ گیا، اس حدیث کو آپ پہنچا دینا۔ وہ یہ ہے، من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اس کو جنت پہ ضرور بھیجیں گے۔ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی تھی، تمہارے حوالے سے میں پوری امت تک پہنچا رہا ہوں۔ تیسری بات کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی جنازہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین، ان بڑے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی ابو ایوب انصاری جب اللہ سے مل رہے ہیں تو اس وقت ان کو وصیت کرنے کے بجائے کمانڈر کو وصیت کرتے ہیں کہ تم نے جنازہ پڑھانی، وَهُوَ الَّذِي صَلَّى، اور انہوں نے جنازہ پڑھائی۔ اور سنیں، جس وقت آخر لے جا کر دفن کرنے لگے، یہ بات اگرچہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں لیکن آج تذکرہ چھڑ گیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ تو رومیوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر رکھے تھے مسلمانوں کی فوج کے خوف سے۔ ابو ایوب انصاری کے وصیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے قبر کھودی جہاں ہے۔ جب قبر کھود رہے تھے تو رومیوں کی طرف سے پیغام آیا، کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے نبی کے ساتھی ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگ ساتھی ہیں، ان کی وصیت ہے، وصیت مطابق کو یہاں دفن کر رہے ہیں۔ رومیوں نے کہا تم نے یہاں رہنا تو ہے نہیں، واپس جاؤ گے پھر ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی لاش کو ہم باہر پھینک دیں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ کمانڈر نے، یزید نے فوج کا حکم دیا کہ گرزوں کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ اس قلعے میں کی دیوار میں سوراخ کرو۔ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھی کی میت کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اس انداز سے فوج نے چاروں طرف سے لوہے کی دیواروں پر ضربیں لگائیں کہ ایک زلزلہ آ گیا اور رومی خوفزدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے معذرت کا پیغام بھیجا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے ان کی قبر کے ساتھ۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہے کہ آج تک وہ قبر وہاں محفوظ ہے۔ اور پھر اس وقت یزید نے ایک اعلان کیا تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر نمایاں طور پر ہے، لیکن خائن اور بددیانت لوگ کبھی اس کو نہیں سنائیں گے۔ اس نے کہا یا اہل القسطنطینیہ، اے قسطنطینیہ والو، ھذا رجل من اکابر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے۔ امرنا، اس نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کو یہاں دفن کریں۔ واللہ لئن نبش من قبرہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی یا ان کی میت کو یہاں سے نکالا گیا، لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد العرب، پورے خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا میں۔
اور نہ سلیم کو سلامت چھوڑوں گا، اور پورے خطہ عرب میں کسی ایک عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد فوج واپس آ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اس وقت بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے۔ جتنا مرضی ہے کو گالی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور گالی بکنے والا بھی وہاں پہنچے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا تمہارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے، ہر ایک کے کردار پوچھے جائیں گے۔ تمہاری کیا قربانیاں ہیں اللہ کے دین کی خاطر، ان کی کیا قربانیاں ہیں؟ بہرحال میں دوستو، عظمت صحابہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے دل و دماغ کو صحابہ کی محبت اور پیار سے خالی نہ کریں۔ اگر اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا ہے اور حضور سے شفاعت لینی ہے، تو نبی کے ساتھی جو نبی کے پیارے تھے ان کو برا نہ سمجھیں۔ کوئی کیا بکتا ہے، کوئی کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ مر کر ہر انسان نے تنہا اپنی قبر میں لیٹ کر خود اپنے آپ جواب دینا ہے۔ کسی کا پیر کچھ کہتا ہے، کسی کا مولوی کچھ کہتا ہے، کسی کا کوئی بڑا کچھ کہتا ہے، کوئی پرواہ نہ کریں۔ دیکھیں اپنے سامنے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو۔ ساری دنیا سے الگ ہو جاؤ اور نبی کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کو نہ چھوڑو، نبی کے فرمان کو نہ چھوڑو، باقی سب چیز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔